بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں پچھلے رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے حکم دیا کہ جو چیز آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں آپ وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، نماز قائم رکھے۔ پھر نماز کے غرض و غائب بیان کی گئی کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ بحث و تمحیص کا طریقہ بتلایا گیا۔ وہ پیغمبر اسلام پر، مسلمانوں پر طرح طرح کے بےہودہ اعتراض کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات ان کو جواب بھی دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا کہ معقول طریقے سے نرم لہجے باوقار الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے۔ پھر مشرکین کا شکوہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز نئے نئے مطالبات پیش کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ معجزہ، یہ نشانی ظاہر کر دیں۔ تو کل کے درس میں اس کے 3 جوابات دیے گئے تھے۔ پہلا جواب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہلوایا، قل انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں پیش کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا کام تمہارے مطالبات پورا کرنا یا نشانیاں پیش کرنا یہ میرے ذمہ نہیں ہے، بلکہ میرے ذمہ ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو انذار اور تبشیر کرنے والا ہوں، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو جہنم سے ڈراتا ہوں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ تم نشانیاں طلب کر رہے ہو، لیکن قرآن کریم سے بڑا معجزہ یا بڑی کوئی نشانی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، لیکن آج تک نہ قرآن کریم کا مثل کوئی پیش کر سکا، نہ قیامت تک پیش کر سکیں گے۔ تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اگر آپ میری رسالت کا انکار کرتے ہو، نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ میرے رسالت پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے رسالت پر گواہ ہے، جو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں سے واقف ہے، تمہارے تکذیب کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، میری رسالت پر بھی اللہ گواہ ہے۔ تو یہ 3 جوابات کر کے درس میں ہوئے تھے۔ مشرکین ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز نئی نئی نشانیاں طلب کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ظاہر کیے تھے۔ اور پھر دوسری طرف یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی جلدی طلب کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور نضر بن حارث مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، ایک دفعہ کہنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اے اللہ اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق ہے، ان کا پیغام سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا دکھ دینے والے عذاب کے اندر ہمیں مبتلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا جواب دیا کہ یہ تو عذاب طلب کر رہے ہیں، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہوں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ آپ ان میں ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو غزوہ بدر کے مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے خوب ان کی خبر لی۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے کہ یہ کہنے لگے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو فوراً ان کے اوپر عذاب آ جاتا، اللہ کی گرفت میں آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ فلاں کام کے لیے فلاں وقت مقرر ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب مقررہ وقت آ جائے تو پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، بلکہ اسی وقت فوراً گرفت آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ عذاب ان پر آئے گا اچانک، ان کو خبر ہی نہ ہوگی۔ اب دیکھو یہ مشرکین مکہ غزوہ بدر میں ان کا کیا حشر ہوا، حالانکہ ان کے وہموں میں گمان میں بھی نہیں تھا، 1000 ان کی تعداد تھی، وافر میدان میں اسلحہ ان کے پاس موجود تھا،
اور ضرورت سے زیادہ اونٹ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ مشرکین مکہ 1000 تعداد میں وافر مقدار میں اسلحہ بھی موجود اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کے گئے تھے، اور گانا گانے والی باندی عورتیں بھی ساتھ لے کر گئے تھے، شراب، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کا صفایا کریں گے، ان اونٹوں کو ذبح کریں گے اور محفلیں قائم کریں گے، پنگڑا ڈالیں گے، اور یہ اونٹ ذبح کر کے اور یہ جو گانے والی عورتیں ہیں یہ گانا گائے گی۔ لیکن ان کے وہم و گمان بھی یہ نہیں تھا کہ یہی عورتیں مکے تک واپسی پر انہی کا ماتم کرے گی، اور یہ اونٹ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنیں گے، اور یہ شراب پینے کے بجائے موت کا جام یعنی پیالہ بھر بھر کر پیئیں گے۔ حالانکہ یہ تو اس نیت سے گئے تھے، اور جب مسلمانوں کا یہ ان کا قافلہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کو پکڑنے کے لیے مسلمان گئے تھے، یہ غزوہ بدر کی جو پیش آیا، جب یہ بچ کر نکلا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، جس مقصد کے لیے ہمارا قافلہ تو حفاظت کے ساتھ نکل گیا، لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، آج ہم مسلمانوں کا صفایا کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑا۔ اسی طرح مشرکین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ 8 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلے اور آ کر مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر بھی یہودی جو تھے وہ بے خبر تھے، وہ صبح بیلچے اور یہ اپنے ٹوکریاں لے کر اپنے باغوں میں، کھجوروں کے باغ ہوتے تھے، وہاں کام کرنے کے لیے روانہ ہوئے، تو اچانک مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ مغلوب ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی، مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لیے، ہر قوم کے لیے سزا کے لیے بھی وقت مقرر ہے اور موت کے لیے بھی وقت مقرر ہے، انسان کے موت کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ کسی کو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، جیسے واقعات آتے ہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے اچانک موت ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہمارے اوپر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا، لیکن ہر کام کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت اور پھر یہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گی۔ اور فرمایا کہ یہ جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو، لیکن جہنم ان کو گھیرنے والی ہے، بس موت کی دیر ہے، موت آتے ہی یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم ان کو گھیر لے گی۔ جس طرح دنیا میں یہ کفر اور شرک اور معصیت اور اللہ کے نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، توحید سے، ایمان سے، نیکی سے دور ہے، اسی طرح مرتے ہی ہر طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، چاروں طرف آگ ہوگی۔ اس طرح ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے اوپر اور نیچے اوڑھنا بچھونا، یہ نیچے بچانے والا، اوپر اوڑھنے والا، یہ کس چیز کا ہوگا؟ جہنم کی آگ کا۔ لَهُم ظُلَلٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، یعنی آگ ان کے اوپر اور نیچے سائبان کی طرح ان کو گھیر لے گی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، جہنم کی آگ ان کو گھیرنے والی ہے۔ یہ دنیا کی آگ یہ تو بہت کم درجے کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کئی دفعہ حدیث میں عرض کی درس میں، ایک دفعہ میں نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے اگر ایک آدمی آئے اور اس مسجد میں سانس لے تو اس کے سانس میں اتنی تپش ہوگی کہ سانس لینے سے اگر اس مسجد کے اندر 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہو تو اس سانس کی وجہ سے یہ پوری مسجد اور 1,00,000 سے زائد افراد جل کر راکھ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائے کہ جس کے سانس میں اتنی تپش ہو، وہ جہنم کے اندر جب چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں سے، اس کا جو لباس بھی جہنم کا ہو، جو سر پر پہننے والے ٹوپی بھی جہنم، اور آگ کے صندوقوں میں بند کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کی اگر تھوڑا سا انسان کو آگ لگے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ فرمائیے تو جلدی طلب کر رہے ہیں، اور پھر اس کی گہرائی اتنی ہے۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے ایک آواز سنی، آپ نے آواز سنی تو جس طرح کڑک کی آواز ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح چیزیں ظاہر فرما دیتی ہیں عبرت کے لیے۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ تم نے یہ آواز سنی ہے، 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر گرایا تھا، آج جا کر وہ جہنم کے تہے میں گرا ہے، تہے میں پہنچا ہے 70 سال اتنی بلندی سے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی 1 منزلہ 2 منزلہ سے گرے تو وہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جاتی ہیں، اور جو اتنی مسافت سے اوپر سے جا کر جہنم کے تہے میں گرے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا جہنم کی آگ گرنے والی ہے کافر، اس طرح
مانعین زکوٰۃ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی مال جمع کرتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہی زکوٰۃ اس کے گلے میں توق بن، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ سام کی شکل اختیار کرے، یہ مال سام بنے گا اور سام بن کر اس کے گلے میں توق بن جائے گا، اور پھر اس کو اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مال میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تم جوڑ کر سنبھال کر رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، اس میں جو حقوق بنتے تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا۔ ہجرت کے مکمل احکام پچھلی صورتوں میں آ چکے ہیں، سورۃ الحجر میں، سورۃ آل عمران میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی جگہ پر کفر کا اس قدر غلبہ ہو کافروں کا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ دین کے جو شعائر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یا جو دین کے احکام ہیں اس پر آزادی کے ساتھ عمل نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں تم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو، خود بھی دین پر چل سکو اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے سکو۔ کل قیامت کے دن پھر تمہارا یہ عذر قابل سماعت نہیں ہوگا، یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں تو کفر کافروں سے مغلوب تھا جس کی وجہ سے میں توحید پر عمل نہ کر سکتا، دین پر نہ چل سکا، یہ عذر قابل قبول نہیں۔ اب دیکھو مکہ مکرمہ میں اس طرح کی حالت پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حرم میں نہیں جا سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، اور اس زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھی، بلکہ مسلمان کے مسلمان ہونے کی نشانی تھی۔ بلکہ سورۃ النساء کے اندر کہ جو ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اگر دل کے اندر ایمان ہے لیکن وہ زبان سے کلمے کا اقرار نہیں کرتا تو دل کی حالت کو تو اللہ جانتا ہے، اس پر ظاہری احکام مسلمانوں والے نہیں لگیں گے کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اسی طرح اس زمانے میں ہجرت کرنا استطاعت کے باوجود مسلمانوں پر فرض تھی، جو آدمی استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کرتا اس کو مسلمان ہی نہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھو ہجرت یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے، اور ہجرت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں سے انسان لوگوں کو انس ہوتا ہے، وہاں کاروبار، مکان، دکان، دوست و احباب، رشتہ دار، یار دوست ہوتے ہیں، اور وہ جگہ انسان کو محبوب ہوتی ہیں، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا علاقہ۔ اور پھر جب انسان ہجرت کرتا ہے کسی اور جگہ جاتا ہے تو وہاں کے آب و ہوا اور اسی طرح کے ضروریات انسان کو جلدی میسر نہیں آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے آب و ہوا موافق نہ آئے، بیمار ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ جس طرح مکہ ان کو محبوب تھا اور مکہ کی آب و ہوا ان کے لیے موافق تھی، یا اللہ اسی طرح مدینہ منورہ بھی ان کے لیے موافق بنا اور ان کو محبوب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے ہجرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کہ ہجرت ما قبل تمام گناہوں کو کے لیے کفارہ ہے۔ اگر آدمی اللہ کے دین کے لیے، دین کے خاطر، اللہ کے رضا کے لیے اپنا وطن، گھر بار، وطن، کاروبار چھوڑ کر جاتا ہے تاکہ میں آزادی کے ساتھ وہاں پر دین پر عمل کر سکوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہو سکوں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ترک وطن جس طرح اس زمانے میں ہجرت کرنا، اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے راستے میں جو چیزیں عادتاً رکاوٹ بنتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ دو چیزیں بنتی ہیں عام طور پر، اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک موت، کہ آدمی موت سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے میں نکلوں، راستے میں یہی کافر میرا مقابلہ کرے اور مجھے کہیں قتل نہ کر دے، تو موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یا دوسری چیز جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے ہجرت کے راستے میں، وہ ہے رزق، کہ یہاں تو میرا کاروبار ہے، زمینیں ہیں، میرے پاس چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں میں چھوڑ کر جاؤں گا تو وہاں جا کر میری روزی کا رزق کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب دیا ہے کہ موت بھی مقررہ وقت پر آئے گی، کسی انسان کو موت سے مفر نہیں ہے، اور وقت سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ ہجرت موت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اور رزق بھی اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ وہ کل کے درس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور ہجرت اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر کافروں کا اس قدر غلبہ ہو، کفر کا اتنا شدید غلبہ ہو کہ آدمی آزادی کے ساتھ دین پر عمل نہ کر سکے، تو
اب بھی مسلمان کے لیے ایسی جگہ پر رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ جائے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے. یعنی اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دین کے جو احکام ہے شعائر وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب بھی حکم یہی ہے کہ وہاں پر نہ رہے، بلکہ ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں پر، اور اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پر حرام کا اس قدر غلبہ ہے کہ آدمی رزق حلال کما ہی نہیں سکتا، یعنی حلال لقمہ وہ اپنے لیے یعنی مہیا کر نہیں سکتا، تو پھر بھی اس کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ رزق حلال کی طلب یہ بھی مسلمان کے ذمہ فرض ہے. یعنی اگر آدمی ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں حرام ہی حرام ہے، رزق حلال ہی نہیں ہے، تو وہاں اس کے لیے رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس علاقے سے ہجرت کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ بعض صورتوں میں ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا یہ جائز ہے مسلم ہے. جس طرح تکلیف سے بچنے کے لیے ایک آدمی ہے جہاں پہ وہ دین پر تو عمل کر سکتا ہے، لیکن وہاں اسے تکالیف دی جا رہی ہیں، تو اس جگہ سے ہجرت کرنا اس کے لیے جائز ہے، سنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، عراق سے شام، فلسطین، مصر کی طرف تشریف لے گئے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزرا ہے کہ انہوں نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کی تھی، وہاں سے مصر سے مدین چلے گئے. تو یہ بھی ہے. اور ہجرت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جہاں پر سلف صالحین کو ستم کیا جائے، یعنی ان کو برا بلا کہا جا رہا ہو اور یہ روکنے پر قادر نہ ہو. یعنی کسی ایسی جگہ پہ آدمی موجود ہے کہ جہاں پر نیک لوگوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور وہ روکنے پر قادر نہیں ہے، روک نہیں سکتا ان کو تو پھر وہاں اس کے لیے رہنا بھی جائز نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایسے مجلس میں بیٹھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے جہاں پر گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو. اول تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس گناہ کو رکوائے، اگر رکوا نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس مجلس سے علادہ ہو جائے. اگر اسی جگہ پہ وہ بیٹھا رہے گا تو وہ بھی وہ گناہ کے اندر شریک ہوگا. اس کے علاوہ آب و ہوا اگر موافق نہ آئے، ایسی جگہ انسان گیا کہ وہاں کے آب و ہوا اس کے لیے موافق نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے. اس طرح بعض چرواہے مدینہ منورہ میں کہ آب و ہوا ان کی موافق نہیں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پر ان کو بھیج دیا تھا کہ وہاں آپ جائیں. لیکن یہ حکم تب ہے کہ جس جگہ پر کوئی طاعون وغیرہ وبائی امراض ہو، تو وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والا اس علاقے سے باہر نہ نکلے اور باہر والے وہاں نہ جائے، اور وہاں جو امراض جو وبا پھیلی ہے وہ وہاں سے نہ نکلے اور جو باہر والے وہاں نہ جائے. تو یہ مختلف. اس کے علاوہ سفر یا ہجرت کے لیے سفر کی اور بھی مختلف قسمیں ہیں، جس طرح عبرت کے لیے سفر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ. زمین میں چلو، اللہ کے قدرت کے نشانیاں دلائل دیکھو اور اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجرمین نہ ماننے والے تھے، جرم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے انجام کیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی بستیاں دیکھو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی اقوام تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے بٹھایا. اس طرح جہاد کے لیے سفر کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، عمرے کے لیے سفر کرنا، رزق حلال کے لیے، معاش کے لیے سفر کرنا، یہ تمام سفر کے اقسام ہیں. لیکن سب سے بڑا سفر یا ہجرت وہ اللہ کی رضا کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کے خاطر ہجرت کرنا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام گناہوں کو مٹا دینا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب، وَلَوْلَا أَجَلٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک میعاد مسمى مقرر، اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، لجاءہم العذاب، تو البتہ آ جاتا ان پر العذاب، عذاب، ولا یأتینہم، اور البتہ ضرور بھی ضرور آئے گا ان کے پاس عذاب، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، انہیں خبر نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی انہیں خبر نہ ہوگی، جس طرح مشرکین کے ساتھ ہوا غزوہ بدر میں. حالانکہ وہ کس نیت سے گئے تھے، ہم یہ کریں گے، لیکن کیا پتا کہ وہاں جا کر ہم نے مرنا ہی. اور جو بچ گئے تھے 70 تو گرفتار ہوئے اور 70 مارے گئے، اور جو بچ گئے تھے وہ گھروں میں اس طرح رہے کہ 1 سال تک وہ گھر سے باہر نہ نکلے، شرم کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو اور اسی طرح یہ فرعونی ان کے وہم و گمان میں تھا، وہ سوچ سکتے تھے کہ اتنے جلد ہی ہمارے سارے کے سارے سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے. وہ تو بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، وہ تعداد میں 7 لاکھ، اور یہ پیچھے سے کم از کم ان کی جو لشکر کی تعداد تھی وہ 13-14 لاکھ تھی. بعد میں تو 70 لاکھ تک بعض مفسرین نے لکھا. اتنا لشکر جرار لے کر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلے، اور فرعون خود اس کی قیادت کر رہا تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی اور ایک آدمی بھی نہیں بچا۔ فرعون جب ہلاک ہونے لگا، مرنے لگا، تو اس وقت اس نے کہا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں، پوری لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو فرمایا کہ سزا آئے گی اچانک، موت بھی اچانک آئے گی، اس طرح قیامت بھی اچانک آئے گی، ان کو خبر ہی نہ ہوگی۔ یستعجلونک، جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب، وان جہنم، اور بے شک جہنم، لمحیطۃ، البتہ گرنے والی ہیں، بالکافرین، کافروں کو۔ ثم یغشاہ، پھر ڈھانپ، جس دن ڈانپ دے گا ان کو، العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، پاؤں کے نیچے سے، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ ویقول، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذوقوا، چکو، ما کنتم تعملون، ان کارگزاریوں کا مزہ جو تم دنیا میں کرتے تھے، ما کنتم تعملون، ما ان کی بدلہ ان کا، کنتم تعملون جو تم کرتے تھے، اس کی سزا چکو، اس کی سزا بھگتو۔ یا عبادی الذین آمنوا، وہی جو تفسیر میں عرض کر دی کہ اگر کہیں پر مسلمان ہیں وہاں آزادی کے ساتھ دین پر نہ چل سکے تو اللہ نے فرمایا کہ میری زمین وسیع ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ بندے، آمنو، جو ایمان لائے، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعۃ، بہت کشادہ ہے، وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس خالص میری ہی عبادت۔ اب اس راستے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ کیا۔